أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ علی الاعلان زبان سے بری بات کہنا یا بری بات کے اظہار کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم اگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی گالی گلوچ کرنا یا زبان سے کوئی بری بات نکالنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کسی پر ظلم ہوا تو کسی دوسرے نے اس کو گالی دی، اس کے بدلے میں یہ گالی دے رہا ہے، یا اس پر کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کی حق تلفی ہوئی، اس کی وجہ سے کوئی سخت بات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، تو اس حد تک اس کی گنجائش ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ کہے. یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. ورنہ جب کسی پر ظلم ہوا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سلسلے میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنی زبان سے بھی کوئی غلط بات نہ نکالے. اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا ہے کہ کون اپنی زبان سے کیا لفظ ادا کر رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نوٹ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی اللہ کو خوش کرنے والی بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے کہ اس کو وہ کوئی بڑی بات بھی نہیں سمجھتا، لیکن وہ اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. کبھی آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے کہ اس کو کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے جہنم کے بہت نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے. تو لہذا اس بات کو انسان ہمیشہ مستحضر رکھے کہ میں جو بات بھی اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. کس پر کیا ظلم ہوا، کس کا کیا حق مارا گیا، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ سب اللہ جانتا ہے. چاہے ہم اس کا بدلہ لے نہ لیں، اللہ کے ہاں تو وہ سب محفوظ ہے. ان تبدو خیرا او تخفو، اللہ فرماتے ہیں تم کسی بھلائی کا اظہار کرو یا پھر اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو. اندر ہی اندر تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات پیدا ہو تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تم اس کا اظہار کرو نہ کرو اللہ تو بہرحال اس سے واقف ہے. او تعفو، یا تم اس سے بڑھ کر یہ کہ تم معاف کر دو سامنے والے کو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور کسی کی طرف سے کوئی برائی ہوئی اور آدمی اس کو معاف کر دے سامنے والے کو، اس سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کی کیا کہ رد عمل میں کوئی اپنی زبان سے کوئی بات بھی نہ کہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بار بار معاف کرتا ہے. یعنی کئی جو بھی اللہ کی طرف سے بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے اعمال کی بدولت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لیکن اللہ بہت سارے گناہوں پر ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے گناہوں پر اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا. تو یہ صفت کہ بندہ اپنے بھائی کو معاف کرے، اس کی زیادتی کے باوجود، اس کے ظلم کے باوجود، اس کی حق تلفی کے باوجود معاف کرے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور کون بندہ ایسا ہوگا جس کے اپنی ذات سے کوئی غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو ہم دوسروں کو اگر معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت وہ بدلہ لینے پر قادر بھی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بدلہ نہیں لے سکتا، کسی کو سزا نہیں دے سکتا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں
جس کی اللہ پکڑ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ معاف کرتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اگر دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کی غلطیوں پر جو ہے درگزر کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ہماری گناہوں کی معافی کا بھی وعدہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صفت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ گناہ پر پکڑ کرنے کی جو ہے قدرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کو جو ہے یعنی زیادتی کے باوجود، ظلم کے باوجود معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بڑا ہے، یا پھر کوئی ایسا جو ہے آدمی ہے کہ جس سے وہ بدلہ نہیں لے سکتا، بدلہ لے گا تو اور پریشانی میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسی وجہ یہ معاملہ جو ہے اس کا تو معاملہ الگ ہے۔ ہاں البتہ وہ بھی معاف کرے تب بھی اللہ کیا اس کا بدلہ ہے، اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ اللہ اس کا جو ہے بدلہ دلوائے گا قیامت کے دن، پائی پائی کا حساب ہوگا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو دکھایا جائے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا شخص جو بدلہ لینے پر قادر بھی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا محشر کے میدان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا حور عین میں سے، جنت کی جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح فرمائیں گے، جو آدمی بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتا۔ تو بہرحال آدمی پر اگر ظلم ہو تو اس کو وہ جو ہے بدلہ لینے کا حق ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی جو ہے اس کے باوجود بھی وہ بدلہ نہیں لیتا اور معاف کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کے لیے اس کا اجر محفوظ رہے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا